بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفلس من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مفلس امتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم له ولا متاع۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا فیقعد فیقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار۔ مسلم شریف باب تحریم الظلم، صفحہ نمبر 320، جلد نمبر 2۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک مفلس وہ کہا جاتا ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہو نہ سامان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن اپنی عبادات میں سے نماز، روزہ اور زکوٰۃ لائے گا، مگر وہ اس طرح آئے گا کہ دنیا میں کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی پر تہمت لگا رکھی ہوگی، کسی کا مال کھا لیا ہوگا اور کسی کا خون بہا رکھا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو اس کو بٹھایا جائے گا اور کوئی اس کی نیکیوں سے اپنا بدلہ لے لے گا اور کوئی اس کی دوسری نیکی لے لے گا۔ اب اگر اس کی نیکیاں پہلے ختم ہو گئیں غلطیوں کے بدلے میں، تو ان حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ آپ نے حدیث کے الفاظ بھی سنے اور اس کا ترجمہ بھی سنا۔ اس کا قدر تذکرہ پچھلے ہفتے درس میں آ چکا تھا کہ قیامت کے دن ایسا ایک شخص ہوگا جو ان حالات سے گزرے گا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں یہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ تم کس کو غریب، محتاج اور مفلس سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، جس کے پاس نہ پیسہ ہو اور جس کے پاس نہ سامان ہو۔ صحابہ کرام کا یہ جواب دنیاوی حالات کے پیش نظر تھا کہ ہم لوگ اپنے سماج اور معاشرے میں کس کو غریب سمجھتے؟ ظاہر بات ہے، جس کے پاس پیسہ بھی نہ ہو، سواری بھی نہ ہو، گھر بھی نہ ہو، گزارے کے لیے بڑی جد و جہد اور کوشش کرتا ہو، ایسا شخص ہم لوگ کے نزدیک مفلس ہے، غریب ہے۔ دنیاوی حالات کے پیش نظر صحابہ کرام نے جواب دیا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اللہ کے وہ محبوب اور مقبول بندے ہیں جن کی نظر ہمیشہ آخرت پر رہتی ہے۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور اس دنیا میں جو آتا ہے اللہ پاک اپنے فیصلے سے اس کا نصیب اور مقدر بناتے۔ اس دنیا میں کوئی بھی اپنی محنت، اپنی صلاحیت اور اپنی کوششوں سے نہ امیر بن سکتا ہے نہ غریب۔ اپنے اختیار کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ جسے امیر بنانا چاہیں اسے مالدار بنا دیتے ہیں، اور جس کو اللہ غریب رکھنا چاہیں دنیا بھر کے لوگ مل کر کے اس کو مالدار نہیں بنا سکتے۔ اب ظاہر بات ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی کے لیے غریبی مقدر کر دی ہے تو ظاہر بات ہے وہ غریب رہے گا، کتنا ہی ہاتھ پیر مار لے، کتنی ہی جد و جہد اور کوشش کر لے، اس کی یہ کوشش اور محنت اس کو مالدار نہیں بنا سکتی۔ حالات ایسے بنیں گے کہ وہ غریب رہے گا۔ ظاہر بات ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب کل قیامت کے دن آدمی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہم 4 بھائی تھے، 4 بھائی میں سے ایک کو آپ نے مالدار بنایا اور ہم 3 کو آپ نے غریب رکھا، ہم نے کون سا ایسا قصور کیا تھا یا کون سا گناہ کیا تھا کہ آپ نے ہمارے لیے غریبی مقدر کی، ایک بھائی کے لیے امیری مقدر کی؟ سوال ہو سکتا ہے نا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہے کہ میں نے کون سا ایسا قصور کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے غریب رکھا، اور غریبی ایسی کہ میں بھی ترستا تھا، میرے بچے بھی ترستے تھے، مکان کی تنگی تھی، کھانے پینے کی تکلیف تھی، پہننے اوڑھنے کی تکلیف تھی، گزارا کرنے کے لیے ہم کو قرض لینا پڑتا تھا، اور قرض چکانے کے لیے ہم رات دن ٹینشن میں رہتے تھے، آپ نے غریب بنایا، غریب تھے، یہ بندہ کہہ سکتا ہے۔ اللہ پاک تو انصاف کرتے ہیں نا، اللہ پاک انصاف کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غریب آدمی کو بلائے گا اور بلا کر کے کہے گا کہ دنیا میں تیرے متعلق میرا فیصلہ یہ تھا کہ تو غریب رہے گا، تو نے بہت کوشش کی، رات دن محنت کی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی تو غریب رہا، اس لیے کہ میرا فیصلہ تھا، تو نے تنگی میں دن گزارے، تو نے تکلیف میں دن نکالے، تو بھی اپنی چاہتیں پورے کرنے کے لیے ترستا رہا، تیرے بیوی بچے اچھی زندگی کے لیے مطالبہ کرتے رہے، تو ان کی چاہت کے مطابق ان کو کپڑے نہیں دلا سکا، تو ان کی چاہت کے مطابق ان کو کھانا نہیں کھلا سکا، تو ان کی چاہت کے متعلق ان کی آسائش، زیبائش اور دیگر ضرورتیں پوری نہیں کر سکا، لیکن تو نے دنیا میں میرے اس فیصلے پر کبھی اعتراض نہیں کیا، تو میرے فیصلے پہ راضی رہا، اس لیے تو اپنے مالدار بھائی کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غریب آدمی جب جنت میں چلا جائے گا اور 500 سال جنت میں گزار لے گا، اس کے بعد اس کا مالدار بھائی جنت میں آئے گا، تو وہ مالدار شخص جب 500 سال رکھڑنے کے بعد، 500 سال حساب و کتاب میں پھنسے رہنے کے بعد جنت میں جائے گا، تو جس وقت وہ میدان محشر میں ان حالات سے گزر رہا ہوگا تو وہ بھی یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میں بھی غریب رہتا۔ ظاہر بات ہے دنیاوی زندگی کتنی بچپنا نکال دو، سونے کا زمانہ نکال دو، گھومنے پھرنے کا وقت نکال دو، وقت زندگی بچتی کتنی ہے؟ آپ اگر حساب کرو گے تو چند سال ایسے ملتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی مال کی وجہ سے کچھ راحت اٹھا لیتا ہے، ورنہ ظاہر بات ہے سونے کے حالات میں آدمی جب سوتا ہے تو غریب بھی سوتا ہے، مالدار بھی سوتا ہے، اس میں تو کچھ نہیں لگتا نا۔ بیداری میں آدمی کھانا کھا رہا ہے،
تو کوئی مرغا مچھلی کھا رہا ہے، کوئی چھولے کی چٹنی کھا رہا ہے، فرق ہے۔ لیکن سونے میں کسی کا فرق ہے کیا؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ غریب آدمی مالدار کے مقابلے میں چین کی نیند سوتا ہے، اس کو کوئی اندیشہ نہیں رہتا نا۔ دن میں لوم چلایا، رات میں تھک کر کے آیا، کھانا کھایا، اپنا تھکا ہوا تھا، سو گیا، اور گہری نیند سویا نا۔ اور آدمی مالدار ہے، اور جتنا زیادہ مالدار ہے اس کو اتنا ٹینشن رہتا نا، مزدور آئے کہ نہیں آئے، ایسا تو نہیں ہے کہ 10 لوم بند ہے، رات میں کارخانہ چل رہا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے کہ نہیں ہے، میں تو گھر آ گیا۔ 17 طرح کے ٹینشن رہتے، اور آدمی جتنا زیادہ مالدار ہو جاتا ہے اتنا زیادہ پریشان رہتا ہے۔ میں نے پیچھے بھی یہ واقعہ سنایا تھا، پھر سناؤں گا کہ 2 گھر تھے آزو بازو میں، ایک غریب کا تھا اور ایک مالدار کا تھا۔ اب مالدار جو لوگ تھے وہ رات میں بالکنی میں آ کے کھڑے ہوئے، میاں بیوی کو نیند نہیں آ رہی تھی، انہوں نے اپنے بازو میں غریب آدمی کو دیکھا کہ وہ لوگ آئے، گلی میں سڑک پہ جھاڑو دیے، اپنا گدڑی بچھائے اور دونوں سو گئے۔ وہ لوگ اوپر سے دیکھ رہے تھے، یار یہ لوگ تو مست سو رہے اور ہم کو نیند نہیں آ رہی۔ میاں بیوی نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد طے ہوا کہ کل اپنے ان کو پیسہ دیتے۔ صبح ہوئی، کچھ وقت گزرا تو انہوں نے یہ غریب میاں بیوی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ ہم لوگ آپ کے پڑوسی ہیں، اور کبھی ہم نے تمہارے بارے میں سوچا نہیں، خیال نہیں کیا، تم لوگ اپنا تنگی ترشی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، ہم لوگوں سے کوتاہی ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا، 1 لاکھ روپیہ شوہر کو دے دیا اور 1 لاکھ روپیہ بیوی کو دے دیا۔ اب یہ عمر دراز لوگ تھے میاں بیوی، 1 لاکھ روپیہ ملا تو پہلے تو ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ 1 لاکھ روپیہ ملا ہے، لیکن پھر جب وہاں سے لے کے نکل گئے، اپنے گھر آ گئے، تو ان کو لگا کہ یار اپنے کو پیسہ مل گیا۔ اب اس کے بعد دن بھر انہوں نے جو بھی کھچڑی پکائی ہوگی، رات کو جب یہ باہر آ کے سوئے، اپنا گھر کا دروازہ بند کیا تو پہلے تالا نہیں لگاتے تھے، بس کڑی لگا دیتے تھے اور سو جاتے تھے۔ اس دن انہوں نے تالا بھی لگایا نا، اور آ کر کے باہر آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے تھے، گھر میں جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر سو جاتے تھے، اور وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے ان کو، بولے بہت آرام کی گہری نیند سوتے تھے۔ اب یہ میاں بیوی رات بھر تھوڑی دیر سوئے، پھر ایک اٹھے جائے اندر جا کر کے، اب کیا کرتا ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں، وہ جا کر کے آئے سو جائے، پھر یہ عورت اٹھ کے جائے، وہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ گھر میں آ گیا، ان کی نیند اڑ گئی۔ تو مال آتا ہے تو مال اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کر کے آتا ہے۔ غریب آدمی مالدار کے مقابلے میں چین اور سکون کی نیند سوتا ہے، ٹینشن نہیں رہتا، لیکن مالدار آدمی کے پیچھے 17 ٹینشن رہتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دنیاوی حالات کے پیش نظر جواب دیا کہ اللہ کے رسول، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس آشائش کے، آرام کے، راحت کے سامان نہ ہو، مفلس ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، آپ اللہ کے نبی تھے اور آپ کی نظر آخرت پر تھی۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا کہ جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ سب نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن دنیا میں کسی کے ساتھ
ظلم کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، اب وہ دنیا میں جب آئے گا اور آخرت میں جب آئے گا تو یہ ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن دنیا میں لوگوں کے حقوق ضائع کیے تھے، ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، وہ سارے گناہ بھی ساتھ میں ہے نا۔ تو دنیا میں جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، انصاف مانگیں گے، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے اور اللہ پاک انصاف کرے گا۔ جس کا جتنا حق دنیا میں ضائع کیا ہوگا، ہڑپ کیا ہوگا، اتنی نیکی اس کے نام اعمال میں سے نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں، حج عمرے کی شکل میں وہ نیکیاں اٹھا کر کے حقدار کو دے دی جائیں گی۔ وہاں درہم نہیں ہوگا، وہاں دینار نہیں ہوں گے، وہاں روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، وہاں تو نیکی ہے، گناہ ہے، اس لیے ان کے حق کے بقدر نیکی اس کے نام اعمال سے نکال کر کے حقدار کو دے دی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ حق کی ادائیگی کے لیے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے نام اعمال میں نیکی بچے گی نہیں، گناہ ہی گناہ رہ گئے۔ اب حقداروں کا حق کیسے ادا ہو؟ تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اس کا جتنا حق ہے، اب اس حق کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے، تو اس کے نام اعمال میں سے اتنے گناہ نکالے جائیں حقدار کے نام اعمال سے جتنا اس کا حق ہے، اور اتنے گناہ نکال کر کے اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ اب ہوگا یہ کہ نیکی تو ختم ہو گئی، نیکی ختم ہو گئی، الٹا دوسرے کے گناہ بھی اپنے نام اعمال میں آ گئے۔ میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی کہ آدمی چوری نہیں کیا ہوگا، چوری کا گناہ آ جائے گا، شراب نہیں پی ہوگی، شراب پینے کا گناہ آ جائے گا، جوا نہیں کھیلا ہوگا، جوا کھیلنے کا گناہ آ جائے گا۔ نام اعمال گناہوں سے بھر جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی یہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے ہمارا ایمان ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور بندوں کو دنیا میں گزارے ہوئے اوقات، اعمال، افعال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو کل قیامت کے دن یہ حالات ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مفلس یہ ہے، اصل مفلس یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ بیچارہ نیکیوں کے اعتبار سے مفلس اور غریب ہو جائے گا۔ اور ہم لوگ تو کہتے ہیں نا دنیا کا حساب و کتاب، دنیا میں ایک آخری عدالت اور حساب و کتاب کا ایک دن باقی ہے۔ دنیا میں ظالم ظلم کر کے بچ سکتا ہے، ظلم کر کے بچ سکتا ہے، گناہ کر کے بچ سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، اور جب حساب و کتاب ہوگا تو کسی کے ساتھ اللہ پاک ناانصافی نہیں کریں گے، ہر حقدار کو اس کا پورا پورا حق اللہ پاک دلوائیں گے، ہر حقدار کو اس کا پورا حق ملے گا۔ اس لیے دنیا کی امیری اور غریبی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کھانے کی لذت کہاں تک رہتی ہے؟
زبان تک، اس کے بعد کھانے کی لذت اندر نہیں رہتی، آدمی بخار ہو جاتا ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، تو اچھی سے اچھی نعمت بھی کھا لے تو اس کو اچھی نہیں لگتی اور اس نعمت کا ذائقہ نہیں ملتا۔ صحت ہے تو کسی چیز کا ذائقہ ملتا ہے، لیکن یہ ذائقہ کہاں تک رہتا ہے؟ صرف زبان تک۔ اس کے بعد پیٹ میں جانے کے بعد چٹنی روٹی ہو یا گورانی مرغے کا سالن ہو، سب برابر۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی مفلسی سے بچائے، آخرت کی غریبی سے بچائے۔ دنیا میں تو اللہ کا فیصلہ ہے، امیر امیر رہے گا، غریب غریب رہے گا، قدرت کا جو فیصلہ ہے، اور یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں۔ مالدار آدمی اگر سمجھتا ہو کہ یہ میری صلاحیت ہے، میری قابلیت ہے، میں ایسے کیا اور ایسے سودا کیا تو میں کما لیا اور مالدار ہو گیا، یہ سب بہانے۔ اور دنیا میں اللہ پاک انہی بہانوں سے اور انہی اسباب سے کسی کو زیادہ روزی دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کی غریبی سے، دنیا کی تنگی سے پریشان نہیں ہونے کا، اللہ کے فیصلے پہ راضی اور خوش رہنے کا۔ اور اللہ کے فیصلے پر بندہ اگر راضی ہے اور اپنی غریبی پر اس نے اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کی، برداشت کر لیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا، کل قیامت کے دن غریب آدمی مالدار کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جائے گا۔ کتنے سال پہلے؟ 500 برس پہلے۔ اور دنیا کی ہماری زندگی کتنی، بچپن کا زمانہ نکال دو، سونے کا زمانہ نکال دو، بچتا کتنا وقت؟ اتنا وقت ہمیں گزارنا ہے راضی خوشی گزار لینے کا، راضی خوشی گزار لینے کا، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے ان نعمتوں کو برتنے اور استعمال کرنے پر اللہ کا شکر بندہ ادا کر لے، اس نعمت کا اللہ حساب نہیں لیں گے۔ کھانا کھائے الحمدللہ، پانی پیے الحمدللہ، کپڑا پہنے الحمدللہ، سواری پر بیٹھے سواری استعمال کیے الحمدللہ، اچھے جوتے، اچھے چپل، اچھی ٹوپی پہنے الحمدللہ۔ ان نعمتوں کا اللہ حساب نہیں لیں گے جن پر اللہ کا شکر ادا کر لیا گیا۔ انہی نعمتوں کا حساب ہوگا جس کو ہم نے برتا اور استعمال کیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ ہر نعمت کے برتنے استعمال کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنانی چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ اور مالدار لوگ جن کو اللہ نے اچھا گھر دیا ہے، اچھا راحت کا سامان دیا ہے، پلنگ پہ سوتا ہے، ڈنلپ کے گدے پر سوتا ہے، وہ کہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا سوال نہیں کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے جو مالدار ہے وہ اپنے کمال کی وجہ سے، اپنی صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے مالدار بنا ہو، ایسا نہیں۔ اللہ نے دیا ہے تو مالدار ہے، نہیں دیا ہوتا تو مالدار نہیں رہتا، غریب رہتا۔ لیکن غریب بننا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے اور مالدار ہونا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ اس لیے مالداروں کو اللہ کی عطا و بخشش پر، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔
کسی دینی مجلس میں یا پھر بیان ہو رہا ہو، درس حدیث ہو رہا ہو یا کوئی دینی مجلس ہو تو اس دوران اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو حکم ہے کہ آدمی خاموش رہ کر کے قرآن کریم سنے، اور اگر خود قرآن کریم پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجلس میں آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایسے موقع پر جب کہ لوگ دوسری عبادتیں کر رہے ہوں منع کیا گیا ہے۔ جیسے آدمی مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے آس پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دوسروں کی عبادتوں میں خلل بھی ہوگا، اور دوسروں کو ہم لوگ اس بات کا مکلف نہیں کر سکتے کہ تو نماز مت پڑھو، اس کے قرآن کریم سن۔ آدمی تنہا ہو آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے، باقی تمام اوقات میں آدمی اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مستورات اور عورت کے معنی کیا ہے؟ مستورات کے معنی چھپائی جانے والی چیزیں۔ ہمارے جسم کا کچھ حصہ ستر کہلاتا ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، ہم لوگ جسم کا حصہ مرد حضرات یہ کسی صورت میں نہیں کھول سکتے الا یہ کہ شدید مجبوری اور ضرورت ہو، ورنہ جسم کا یہ حصہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی کھولتا ہے وہ گنہگار ہے، مجبوری ہو تو الگ بات ہے۔ اور عورت کے معنی آتے ہیں چھپائی جانے والی چیز۔ عورت کو عورت اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اوپر پردہ فرض کیا ہے، اور ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پردے میں رکھیں۔ وہ شو پیس نہیں ہے، نمائش کی چیز نہیں ہے، اس کے لیے پردہ ہے۔ اور عورت کا پورا جسم ستر ہے، سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اس کو اپنے جسم کا پردہ کرنا ہے۔ بعض علماء نے ضرورت کے تحت ہاتھوں کو اور چہرے کو ستر سے خارج کیا ہے، لیکن پردے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی شامل رکھا ہے۔ ظاہر بات ہے چہرہ دیکھ کے ہی تو معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر کسی کا چہرہ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ کا کبھی بھی اس کی طرف میلان نہیں ہوگا۔ غیر مسلم کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ ہے، غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے، اس کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ اور آج کے زمانے میں ایسے غیر مسلم حضرات جو ماحول کو بنانا ماحول کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری ہے، ایسے لوگوں کو مسجد میں لا کر کے بتانا چاہیے کہ مسجد میں کیا ہے، ورنہ لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے کہ مسجد میں اکھاڑا ہے، مسجد میں تلوار سکھانے کے لیے کلاس لگائی جاتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے مسجد میں ان کو لانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ جمعہ کی نماز کے لیے اول دعا وغیرہ آنے والوں کے ثواب کا ذکر ملتا ہے، تو یہ ثواب عام نمازیوں کے لیے ہے یا امام و مقررین کے لیے بھی ہے؟ کیونکہ یہ حضرات عین وقت پر لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آتے ہیں، سب کے لیے یہ حکم ہے، اس میں کوئی مستثنی نہیں ہے۔ امام ہو مؤذن ہو، جو پہلے آئے گا اس کو پہلے آنے کا ثواب ملے گا، جو بعد میں آئے گا اس کو بعد میں آنے کا ثواب ملے گا۔ والدین کا انتقال 8 سال پہلے ہوا، ان کی طرف روزہ نماز باقی ہے، فدیہ آپ دینا چاہتے ہیں تو کیا آج کی قیمت سے فدیہ دینا ہے یا انتقال کے وقت جو قیمت تھی اس کے مطابق دے سکتے ہیں؟ آج فدیہ دے رہے ہیں
تو آج کی قیمت کے حساب سے فدیہ دینا ہوگا۔ جھنڈے کو سلامی دینا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ جھنڈے کو سلامی دینا جائز ہے، سلام کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ غیر مسلموں کو بھی آمنا سامنا ہونے پر لفظ سلام کے ذریعے سلام کرنے کی ممانعت ہے۔ آداب کہہ سکتے ہو یا صرف وہ ہاتھ اٹھا کر کے آپ کہہ سکتے ہو، منع نہیں ہے، جھنڈے کی سلامی دے سکتے ہو۔ کچھ یوٹیوبر حضرات ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتے، جس سے لوگوں کے درمیان اختلافات یا غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ تو ان یوٹیوبر حضرات کا یہ عمل کیسا ہے؟ کیا یہ چغلی میں داخل ہوگا اور اس کا گناہ ملے گا؟ ملے گا، ظاہر بات ہے۔ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، چغل خوری ہے۔ کوئی یوٹیوبر ہو نہ ہو، اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ کیا مرد اپنے ہاتھ پاؤں کے بال منڈوا سکتا ہے؟ منڈوا سکتا ہے، منع نہیں۔ مسواک کرنے کے کیا فائدے؟ کیا مسواک کرنے کے بعد اس کو لٹا کر رکھ سکتے ہیں کیا؟ مسواک میں 70 سے زیادہ فائدے، مسواک میں 70 سے زیادہ فائدے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت آدمی کو کلمہ نصیب ہوگا، اور افیم میں 70 سے زیادہ گناہ نقصانات ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نشہ کرنے والا مرتے وقت کلمے سے محروم رہے گا۔ قرآن کریم میں ہے مومنوں سچی اور سیدھی بات کرو۔ مالیگاؤں میں اکثر لوگ الٹی دے کر سیدھی بات منواتے ہیں، اگلواتے ہیں، لوگوں سے تجسس رکھتے ہیں، ٹو میں رہتے ہیں۔ یہ کرنا کیسا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ ایمان والو سچی اور سیدھی بات کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے اور اس کو بولتے ہیں کہ دیکھ تو ٹھیک ٹھاک رہے گی تو ہماری خیریت ہے، تو اگر ٹھیک ٹھاک نہیں رہی تو ہماری خیریت نہیں۔ اب ظاہر بات ہے، آدمی کسی کو گالی دیا تو زبان سے دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہا تو زبان سے، اور جھگڑا ہوا تو مار کس کے اوپر پڑتی ہے؟ سر پر، پیٹھ پر، پیٹ پر، ہاتھ پر، پیر پر۔ زبان کبھی کچھ بگڑتا ہے زبان کا؟ زبان سے ادا کی جانے والی باتوں کی وجہ سے اکثر لوگ آخرت میں شدید نقصان اٹھائیں گے، منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی کی ٹو میں رہنا، جاسوسی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ زید نے 2 شادی کی، پہلی بیوی کو طلاق دے دی، اس سے اس کو 2 اولاد ہیں، ننیحال میں پرورش پا رہے۔ زید نے اپنی دوسری بیوی کے لڑکوں کو ساری پراپرٹی دے دی۔ زید کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ زید کی پہلی بیوی کے لڑکے اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، پنچ حضرات کو لگانے کے بعد بھی یا بیٹھنے پر بھی راضی نہیں ہو رہے۔ اس مسئلے پر شریعت کیا کہتی ہے؟ ظاہر بات ہے یہ ناانصافی اور ظلم ہے۔ اولاد اولاد ہے، چاہے پہلی بیوی سے ہو چاہے دوسری بیوی سے ہو۔ پہلی بیوی کو طلاق دے دی، اب وہ بیوی نہیں ہے،
اس لیے اس کا حق نہیں، لیکن اولاد تو اولاد ہے، اس کو ہر حال میں اپنی پہلی بیوی کے اولاد کو انصاف کرتے ہوئے دوسری بیوی کے اولاد کے برابر حق دینا چاہیے، ورنہ آخرت میں پکڑ ہوگی۔ مالیگاؤں میں اتیکرمن بہت بڑھ گیا ہے، مین روڈ پر چلنا، گاڑی چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ آج اپنے شہر میں ڈی پی روڈ، اوپن اسپیس وغیرہ پر جھپڑ پٹی بسی ہوئی ہے۔ ایسی جگہ پر رہنا، روزی کمانا کیسا ہے؟ وہاں کے لڑکے بڑے ہو کر ڈاکٹر، انجینئر، عالم، حافظ بنتے ہیں، کیا ان کا تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی ہے؟ کیا ان کا سرکاری جگہ پر رہنا جائز ہے؟ ظاہر بات ہے اتیکرمن گناہ ہے۔ راستے کا جو حق ہے وہ سب کا ہے، راستہ گزرگاہ ہے، آنے جانے والوں کے لیے وہ جگہ چھوڑی گئی ہے۔ اب اگر تم نے اس پر اتیکرمن کر لیا تو ہر گزرنے والے کا حق تم نے مارا ہے، ہر گزرنے والے کا آپ نے حق مارا ہے۔ اسی طرح اوپن اسپیس اس سروے یا گٹ کے لوگوں کی دیگر رہنے کے علاوہ دیگر ضروریات کے لیے، پھر وہ چاہے گارڈن ہو، چاہے وہ پلے گراؤنڈ ہو، پھر وہ چاہے اور کسی پرپس کے لیے ہو، وہ اس ایریے کے لوگوں کا حق اس پر بنتا ہے۔ آپ نے گھر بنا لیا تو آپ نے اس پورے ایریے میں بسنے والے لوگوں کا حق مارا ہے، جائز نہیں۔ لڑکی کی ساس اور سسر لڑکی کو تانا مارتے ہیں کہ تیرے گھر والے ہماری عزت نہیں کرتے، سلام دعا نہیں کرتے، ہمارے آگے پیچھے نہیں پھرتے، بلکہ ہم سے دور دور رہتے ہیں۔ کیا ان کا اپنی بہوؤں کو یہ کہنا درست ہے؟ ظاہر بات ہے بہو کا اس میں کیا لینا دینا، وہ تمہارے گھر کی بہو ہے، اپنا حق ادا کر رہی ہے۔ اب اگر ان کے رشتہ دار لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اس کا تانا بہو کو دینا درست نہیں۔ اور اگر لڑکی ڈاکٹر یا ٹیچر ہو تو وہ الگ ہو جاتی ہے، پھر وہی ساس اور سسر کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ہم سے الگ کر لیا، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگاتے ہیں۔ یہ پورے شہر کا معاملہ ہے۔ الگ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایک ساتھ رہنا یہ اسلامی کلچر اور تہذیب نہیں ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے جوائنٹ فیملی میں، مشترکہ فیملی میں رہتے ہیں، یہ اسلامی حکم نہیں ہے۔ عربوں کا یہ معاملہ ہے کہ بچے کی شادی ہوتی ہے تو اسی وقت اس کو الگ کر دیتے، بلکہ میں نے عربوں میں، سعودی میں خاص طور پر دیکھا کہ بیٹے کی شادی ہونے والی ہے تو اس کی الگ رہائش کا انتظام کر دیتے، اور دلہن رخصت ہو کر کے آتی تو اس کو وہیں پہنچا دیتے۔ اب تم اپنا گھر بساؤ، گھر سنبھالو، اور بیٹا جو ہے وہ کمائے، اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے۔ ماں باپ کا حق ہے، اولاد ماں باپ کا حق ادا کرے، یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ کمائے، اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے۔ ماں باپ اگر محتاج ہوں تو ماں باپ کا خرچہ پورا کرے، اور اگر ماں باپ محتاج نہیں ہے تو بیٹے پر ماں باپ کے خرچے کی بھی ذمہ داری نہیں۔ ہاں اگر ماں باپ نہیں کما سکتے، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو ان کا کھانا، خرچہ، علاج، معالجہ اور ان کے دیگر ضروریات لڑکے پر حق ہے، وہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ میں رہنا ضروری نہیں ہے۔ صف لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ صف لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہو،
پھر دوسرا آدمی آئے تو وہ امام کی دائیں طرف، تیسرا بائیں طرف، چوتھا دائیں طرف، پانچواں بائیں طرف، صف ایسے لگانی چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی طرف کی صف لمبی ہو جاتی، دوسری طرف کی چھوٹی رہتی ہے، سنت کے خلاف ہے۔ کیا راشٹریہ گیت میں شرکیہ کلمات ہیں؟ وندے ماترم میں شرکیہ کلمات ہیں، اور جن گن من اس میں بظاہر شرکیہ کلمات نہیں ہیں، اس لیے جن گن پڑھ سکتے ہیں اور وندے ماترم نہیں پڑھ سکتے۔ غیر مسلم لوگوں کے گھر یا دکان پر جا کر فاتحہ کرنا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے، فاتحہ کا مطلب کیا؟ عام طور پر فاتحہ کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو فاتحہ جس کو کہتے ہیں کہ آدمی گیا وہاں سورہ فاتحہ پڑھا، چاروں کل پڑھا اور دعا کیا، اور ایک فاتحہ یہ ہے کہ گیا اور صرف دعا کیا، کر سکتے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے سکنا یا کیا لفظ ہے، فارم بھرنا جائز ہے کیا؟ عربی زبان میں سکنا کے معنی رہائش کے آتے ہیں۔ ابھی جیسے بھارت سرکار کی ایک اسکیم ہے، پنت پردھان آواس یوجنا، غریب لوگوں کو گھر بنا کر کے سرکار دیتی ہے، لے سکتے ہیں۔ غریب لوگوں کو گھر بنانے کے لیے سرکار ابھی 2.5 لاکھ روپیہ دیتی ہے، لے سکتے ہیں۔ سرکار کے پاس جو پیسہ ہے وہ دیش واسیوں کا پیسہ ہے، جو ٹیکس کی شکل میں سرکار تک جاتا ہے، وہی پیسہ سرکار غریب لوگوں کو واپس کرتی ہے، لے سکتے ہیں۔ زید کو تہجد پڑھنے کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ وہ رات میں 2:30-3 بجے تک جاگ کر تہجد پڑھ کر سوتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ وہ تہجد نہیں پڑھے گا چلے گا، کل قیامت کے دن اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے کہ تہجد کیوں نہیں پڑھا تھا، لیکن فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھے گا تو اس سے پوچھو گے کہ فجر کیوں نہیں پڑھا۔ میری عمر 22 سال ہے اور بہت دنوں سے مجھے متلی آتی ہے، الٹی ہوتی ہے، بہت علاج کرایا فرق نہیں ہوا، کوئی وظیفہ بتائیے۔ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پیے اور سبب کے درجے میں علاج بھی کرے، انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے۔ ہم لوگ دعا کریں گے اللہ آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ زید قربانی کے لیے جانور لایا اور زید کو کہا گیا کہ قربانی سے پہلے عقیقہ کرنا ہوگا، اس کے بعد قربانی درست ہوگی۔ زید کا کہنا ہے کہ مجھے کسی عالم نے یہ بات بتائی ہے، تو زید کی واجب الادا قربانی کا کیا ہوگا؟ کیا پہلے عقیقہ کرنا ضروری ہے یا قربانی؟ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عقیقہ کرنا سنت ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ اللہ نے حیثیت دی ہو عقیقہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے نواسیوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ کیا اور نواسے نواسیوں کا نہیں کیا۔ اس لیے راجح قول یہ ہے کہ عقیقہ کرنا سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ اللہ نے حیثیت دی ہو عقیقہ کرو، لیکن عقیقے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ تم عقیقہ نہیں بھی کریں گے تو تمہاری قربانی ہو جائے گی۔
اگر کوئی کاریگر کسی کے یہاں سال بھر کام کرتا ہے اور سیٹ اس کاریگر کو رمضان عید آنے سے پہلے ہٹا دیتا ہے کام سے اور حق رضا نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کاریگر کو حق رضا دینا ضروری ہے کیا؟ قانونی طور پر جو آدمی سال بھر اپنے یہاں کام کرے تو ملکی قانون یہ ہے کہ اس کو بونس دیا جائے گا، جس کو ہم لوگ حق رضا کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے ایک آدمی جتنی محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اتنی مزدوری اس کو دے دی جاتی ہے۔ شرعاً بونس دینا مزدور کی مزدوری میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اس کا محنتانہ پورا دے دیا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسے سرکاری تنخواہ میں ہوتا ہے کہ پوری تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، پی ایف کے نام سے کچھ رقم کاٹ لی جاتی ہے، اور جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اتنی رقم اور اتنی ہی رقم سرکار اس میں ملا کر کے اس کو دیتی ہے۔ یہ تو اس کا حق ہے، اس کی محنت اور اس کی تنخواہ میں سے، مزدوری میں سے کاٹا گیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو کارخانوں میں کام ہوتا ہے، ایسا کوئی نظام شرعی طور پر ہمارے یہاں نہیں، اس لیے حق رضا یہ قانوناً تو مزدور کا حق ہے لیکن شرعاً مزدور کا حق نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوال کہ سال بھر تو کام کیا لیکن رمضان عید آنے سے پہلے کام سے ہٹا دیا گیا تاکہ حق رضا نہ دینا پڑے، قانونی طور پر بچنے کے لیے آدمی یہ راستہ اختیار کر رہا ہے، برابر نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو ہٹا دیا گیا ہے تو اس کو حق رضا مانگنے کا حق نہیں ہے۔ ماہرہ نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ رکھ سکتے ہیں۔ ماہر کے معنی تجربہ کار، یہ مرد کے لیے اور بچے کے لیے، بچی کے لیے ماہرہ نام رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح طاہرہ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔